دیتے تھے. اب بھی صورتحال یہی ہے. اب ان میں جو ایک اچھے ذہن کے منصف ذہن کے لوگ ہیں انہوں نے صاف بات، وہ عیسائی ہے وہ جس نے 100 کامیاب شخصیات پہ کتاب لکھی، عیسائی ہے، پادری ہے، مستشرق ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے جب میں ترتیب دے کے اس کے بعد سوچا کہ سب سے پہلے میں کس کو لاؤں، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں جن کا وہ کلمہ پڑھتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میرے انصاف نے، میرے عقل نے، میرے دین نے مجھے یہ کہا کہ اس کتاب کو اگر شروع کرنا ہے تو محمد سے شروع کر. اب ان چیزوں کا کیا جواب دیں گے وہ؟ کیا جواب ہے ان کے پاس؟ یہ ہم تو نہیں کہہ رہے. اور اب کیونکہ کوئی حقیقتیں مخفی نہیں رہ، اسلام کھل کے سامنے وہ فرانس والوں نے کو 42 سال پوری دنیا سے انہوں نے قرآن کریم کے نسخے منگوائے اور جمع کیے، اور پوری پتہ نہیں 14 صدیوں کی تاریخ انہوں نے قرآن جمع کر کے انہوں نے فیصلہ دیا. انہوں نے کہا اس میں کتابت کی غلطی تو ہو سکتی ہے، ورنہ پاکستان کی رحمانیہ مسجد میں جو لفظ پڑھے جاتے ہیں مسجد نبوی میں وہی پڑھے جاتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے بھائی؟ یہ تو آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلے گا نا کہ اللہ اور اس کے رسول اور دین میں کیا کیا رکھا. وہ تو سارے عیسائی اور پادری مل کے اپنی کتاب لوگوں کو دکھا نہیں سکتے، اور ادھر مسلمانوں کا ایک بچہ کھڑا ہو جائے وہ قرآن ہاتھ میں لے کر کہہ سکتا ہے لوگوں یہ وہ کتاب ہے جو محمد رسول اللہ ہمیں دے کر گئے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ایک مجلس کا واقعہ تفصیلاً لکھا. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک حکومت تھی، انہوں نے وہاں فیصلہ کیا کہ بائبل کے جو نسخے تراجم ان کو جمع کریں. تو وہ حکومتی سطح پر مقصد ان کا یہ تھا، وہ کہنا چاہتے تھے کہ بائبل ساری دنیا میں زیادہ پڑھی جاتی ہے، قرآن زیادہ نہیں پڑھا جاتا. حالانکہ میرا خیال ہے آپ لوگ اگر تھوڑا بہت سوچیں تو بائبل تراویح میں نہیں پڑھی جاتی. نماز تراویح آ رہی ہے نا رمضان شریف، بائبل کسی اس طرح تراویح میں نہیں پڑھی جاتی. اور آپ دنیا کے گوشے گوشے میں جائیں جہاں مسلمان موجود ہے وہاں قرآن تراویح میں پڑھا جاتا ہے. کوئی کتاب دکھاؤ ایسی، کوئی ایسی کتاب لو، یہ اللہ کی کوئی سمجھ نہیں آتا. بھئی آپ تجربہ کر لیں 2-4 دن نہ میاں محمد کی کتاب پڑھ کے نہ آپ نماز پڑھائیں، ذرا بھاگ جائیں گے سارے. حالانکہ وہ سمجھ بھی آ رہی ہوگی، لیکن یہ کلام الہی کی کشش ہے، یہ اس کی فضیلت ہے کہ پیچھے کچھ سمجھ بھی نہیں آتا، لیکن کائنات کے گوشے گوشے میں تراویح کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے. اور بلکہ میرا موقف یہ ہے کہ سورج کی شعاعیں وہاں لوگوں نہیں پہنچتی جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے. اب آپ کہیں گے میں نے ایک دفعہ کراچی میں وہ جو آب دوزیں نہیں ہوتی، آب دوز یہ ہزاروں فٹ نا پانی کے نیچے ہوتی، میں نے اس میں ایک دفعہ تراویح پڑھی اور وہاں قرآن کریم سنا. آپ ذرا اندازہ لگائیں نا، وہ سورج کی شعاعیں وہاں پہنچتی ہیں کہاں. اور یہ تو میرے مشاہدہ میں ایک چیز آ گئی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ وہ خلا میں جانے والے لوگ کہتے تھے جامع ازہر جب آئے وہ چاند پہ جانے والے جامع ازہر کے وزٹ کے لیے آئے تو انہوں نے جامع ازہر کی اذان سنی تو وہ حیران ہوئے. انہوں نے کہا یہ کلمات تو ہم نے وہاں بھی سنے تھے. وہ تم آہستہ آہستہ سب کچھ سنو گے، سب کچھ سنو گے تم. اب تو ٹائم آ گیا، اب تو وقت آ گیا، ہر شے کھل جائے گی. اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس حکومت نے انتظام کیا، اپنے پادریوں کو بلائے فلاں فلاں. جو پڑھے لکھے لوگ ہو ڈاکٹر حمید اللہ کی تصانیف پڑھو، اصل میں وہ رومن زبان میں زیادہ ہیں، اللہ کرے ان کا کوئی اردو ترجمہ ہو جائے. کیونکہ انہوں نے ایک آدمی نے نا اسلام کے خلاف لکھا کہ اسلام سارا رومن مذہب سے لیا گیا، اس سے قوانین لیے گئے. تو اللہ ان کو جزا دے، انہوں نے اس زبان میں PhD کی اور اس کے بعد پھر اس کے خلاف لکھا. دیکھو نا مسلمان کیا ہم کھانے پینے والے بھی ہیں، کچھ کرنے والے بھی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں میں نے ان سے رابطہ کیا، میں نے کہا کہ اگر آپ اس میٹنگ میں مجھے آپ آنے کی اجازت دیں تو میں بھی شریک ہو جاتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک. میں نے ان سے موضوع پوچھا جی کہ آپ کس موضوع پہ جمع ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ واضح کر رہے ہیں کہ بائبل ساری کائنات میں زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس کا مطالعہ زیادہ ہوتا ہے.
ان کا ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ 5 منٹ مجھے بھی دے دیں گفتگو تو میں بھی کر لوں گا. ان کا ٹھیک. وہ فرماتے ہیں میں جب حاضر ہوا، وہ جو پادری تھے نا ان کے، انہوں نے اعلان کیا کہ یہ جو بائبل ہے، اب مجھے وہ صحیح فکس تعداد یاد نہیں، انہوں نے مثلا کہا کہ کوئی 250 کے قریب اس کے تراجم ہے مختلف زبانوں میں، اور ہم نے پوری کوشش کر کے محنت کر کے ان میں سے کوئی 70-72 حاصل کیے ہیں، اور وہ آج موجود ہیں، وہ ہم دکھا سکتے ہیں. یعنی باقی غیر مطبوعہ ہوں گے. مطبوعہ پوری حکومت لگی ہوئی ہے پیچھے، پوری حکومت لگی ہوئی ہے کہ وہ حاصل کرے اور جمع کرے. انہوں نے کہا جی ہم 70-72 جمع کر سکے ہیں، یہ سارے ترجمے، اور اتنا ترجمہ کسی کا نہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں چونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ بھی کہ وہ 5 منٹ دیں گے، لہذا میں بھی حاضر ہوا. وہ کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ آپ نے یہ 70-72 حکومتی سطح پہ جمع کیے ہیں، یہ سارا لاکھوں ڈالر اور پاؤنڈ لگا کے آپ نے جمع کیے ہیں. میں اسلام کا ایک ادنا سا خاتم ہوں، میرے پیچھے کوئی حکومت نہیں ہے، میرے پیچھے کوئی جماعت نہیں. ہوتا یہ ہے کہ یہ قدرت کا کوئی نظام ہے. ہم بھی نہ چسکو، ہو سکتا ہے دیگیں پکانے والوں کے پیچھے ٹر پڑیں اور کہو لکھنے پڑھنے کا کام، وہ نہیں، ہمارا کام ہی نہیں، وہ غیر مسلموں کا کام. انہوں نے کہا میرے پیچھے کوئی حکومت نہیں، میرے پیچھے کوئی جماعت نہیں، میرا یہ انفرادی کام ہے اور میں حاضر ہوا ہوں. انہوں نے کہا قرآن کریم کی بات چھوڑیں آپ، اس کی 114 صورتیں ہیں، پورے قرآن کی بات میں نہیں کرتا، میں قرآن کی پہلی صورت کی بات کرتا ہوں، اس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ. اللہ اکبر. انہوں نے کہا قرآن کریم کی ایک صورت پر 145 زبانوں میں تراجم لے کے آیا ہوں. 145 زبانوں میں تراجم لے کے آیا ہوں. یہ دیکھ لو کہ قرآن کی ایک صورت کو کتنا پڑھا جاتا ہے اور 114 صورتوں کا عالم کیا ہو. میں کہتا ہوں مسلمان کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ اصل دین کی بنیاد نہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. یہ جتنے ہمارے حکمران ہیں اللہ جانتا ہے یہ دین نہیں پڑے ہوئے مصیبت. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو ہمارا حکمران بنے نا اس کو کوئی ایک شرط ہی لگا دو کہ کوئی علامہ اقبال کے 10 شعروں کا ترجمہ ہی جانتا، کوئی ایک شرط ہی لگا دو، یا کچھ بھی نہیں، جو جناب جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ قابض ہو جاتا ہے. وہ کوئی شرط عائد کرو، یا وہ مسلمان. لیکن اللہ کریم، وہ قرآن کریم کے لفظ ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. فرمایا کافر بھی تدبیر کرتے ہیں، رب بھی تدبیر کرتا، اور رب کی تدبیر یہ ہے کہ اب امریکہ جائے، اب ختم ہو ہی ہو، کوئی دنیا کی طاقت امریکہ کو نہیں بچا سکتی، امریکہ ختم ہو جائے گا اور ورفعنا لک ذکرک کا وعدہ بلند ہو جائے گا. اب یہ جو عیسائیت پیٹنا شروع ہو گئی، اسلام کی تلوار فلاں، اور تمہارے جو دانشور مسلمان ہو رہے ہیں وہ نہیں پڑھتے ان چیزوں کو. بلکہ وہ کمیٹی جو فرانس میں نے عرض کیا بنائی نا، اور جب انہوں نے تمام قرآن کریم کے نسخے جمع کیے اور اس نتیجہ پر پہنچے کہ یار یہ قرآن تو بالکل ایسے ہی ہم غلط فہمیوں میں، ان میں مسلمان ہونا شروع ہو گئے. لہٰذا انہوں نے پھر کمیٹی توڑ دی، انہوں نے کہا ستیہ ناش جائے، یہ سارے کے سارے ہمارے خلاف ہی ہو جائیں. تو اب کوئی چیزیں مخفی قرآن کریم میں ہے کہ ہم اپنے آفاق اور انفس کے دلائل اتنے تمہارے سامنے واضح کر دیں گے کہ ہر بندہ مجبور ہو جائے گا یہ کہنے پر کہ اللہ کی ذات حق ہے. اور یہ جو دکھ ہے اس پر کہ مسلمانوں نے کام نہیں کیا، یہ بھی ایک قدرت کا نظام ہے کہ غیر مسلموں کے ہاتھوں یہ تحقیقات، غیر مسلموں کے ہاتھوں. مثلا میں نے وہ جو سیارگان کا مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں، میں نے مضمون پڑھا تھا کافی عرصہ پہلے، وہ کہتا ہے کہ پہلے ہم گئے تھے تو سیارے یہاں گردش کرتے ہیں، اور اب ہم گئے ہیں تو وہ یہاں سے نا یرک کے نا ادھر آ گئے نا. وہ ہوتا ہزاروں سالوں کے بعد ہی ہے نا تھوڑا. وہ کہتے ہیں آگے سے نا تھوڑا سا ادھر آگے، تو جب وہ ٹکرا جائیں گے تو وہ قرآن نے قیامت ہی کہا ہے اس کو. تو یہ حقائق، بلکہ جہاں چاند پہ جانے کا ذکر ہے نا قرآن مجید میں، وہاں یہ لفظ ہیں فما لہم یوم نور. سورۃ الانشقاق کی وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ فرماتے ہیں یہ طبق در طبق آئیں گے اور فلاں کریں گے لیکن یہ ایمان نہیں لائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ کفر کے ہاتھوں بہت ساری تحقیقات ہوں گی اور وہ حق کھل کے سامنے آ جائے گا. مثلا
حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ زمین بولے گی، یہ جو صورتیں ہیں نا، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، یہ کیا ان کا معنی؟ یہی تھا کہ یہ در و دیوار بولیں گے۔ اور آپ اس وقت کے کافروں کو پڑھیں جب تک یہ آلات ایجاد نہیں ہوئے تھے حرکتوں کو قبول کرنے کے، وہ مذاق اڑاتے تھے ان صورتوں کا۔ وہ کہتے زمین بھی بولے گی جی، اعضاء بولیں گے جی، فلاں بولیں گے۔ کیا اب کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کریم نے ان کے ہاتھوں حق آئے، تو اب انہوں نے ظاہر ہے ہمارے خلاف پراپوگنڈا، غلط فہمیاں، سارا کچھ پیدا کریں گے، اور آپ کا اور میرا فرض بنتا ہے کہ ہم صحیح تصور اسلام کا، اور جہاں تک جہاد کا معاملہ ہے اسلام کا، آپ خود پڑھیں جتنی پابندیاں جہاد کے حوالے سے اسلام میں ہیں کسی مذہب میں نہیں۔ مثلا آپ کا یہ اصول دیا ہوا ہے کہ کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، یہ اصول ہے۔ کسی بچے کو قتل نہیں کرنا۔ یہ پتہ ہے کس وقت کی صورتحال ہے؟ جب آمنے سامنے جنگ ہو رہی، اس وقت کی صورتحال بتا رہا ہوں کہ جب کافر اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہو رہی ہے، اس وقت میرے اور آپ کے کریم آقا کی ہدایات ہیں کہ مسلمانوں یہ نہیں کرنا، یہ اس وقت ہدایات ہیں۔ مثلا عورت کو قتل نہیں، آپ نے ایک غزوہ میں دیکھا کہ ایک عورت قتل ہے، آپ نے فی الفور آرڈر جاری کیا، فرمایا آئندہ کسی عورت کو قتل، اس میں ایک شرط لگا لیں گے نا، بشرط کہ وہ جنگ کرنے میں شامل نہ ہو۔ مثلا اب انہوں نے بھرتی کی ہوئی ہیں عورتیں، اور وہ آپ پر بم پھینکے، اور آپ کہیں جی اصول اسلام کا یہ، اس عورت انہوں ٹنگنا، پھر اگر وہ تنگ کر رہی ہے، حصہ لے رہی ہے، تو پھر نہیں چھوڑنا۔ یہ ان لوگوں نے، آپ افغانستان پڑھ لیں، عراق پڑھ لیں، ایسے جگہ پہ انہوں نے بمبار کی جہاں شادیاں ہو رہی تھی۔ یہ حقائق ہیں، یہ مولوی کا پراپوگنڈا نہیں ہے۔ شادیاں یعنی شادیاں لوگ کر رہے ہیں، اور جناب انہوں نے بم پھینکے، اور اس میں بچے اور عورتیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ مثلا ہم جن علاقوں میں خود کش حملے جائز قرار دیتے ہیں، مثلا فلسطین کے علاقے میں، افغانستان میں، اسلامی جو ملک ہیں، ان میں تو ہم ان کو حرام کہتے ہیں۔ وہاں بھی جب ہم فتویٰ دیتے ہیں اور لکھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں شرائط لکھے ہوئے ہیں کہ تم نے سول آبادی پر ایسا نہیں کرنا، کسی عورت کو، کسی بچے کو، بلکہ اسلام کی تعلیمات یہ تھیں کہ کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا۔ اچھا، اسلام کی تعلیمات یہ تھی کہ ان کے کسی پادری اور راہب کو قتل نہیں کرنا۔ یعنی کیا مطلب تھا کہ جو ایک امن پسند طبیعتوں کے لوگ ہوں، جہاد میں، جنگ میں شریک نہ ہوں، ان کو تم۔ اچھا، ایک اصول یہ تھا کہ فصل، درخت، یہ جو فصل اور درخت نہیں ہوتے، ان کو نہیں کاٹنا۔ کیا اسلام کا تصور ہے؟ اور آج اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب، پھر قرآن کریم کا ایک جملہ وہ کہتا ہے جی تلوار سے پھیلا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ ہیں، یہ جو آپ پڑھتے ہیں آیت الکرسی، اس کے بعد لفظ ہیں قرآن مجید میں لا اکراہ فی الدین، یہ لفظ ہیں قرآن کریم کے کہ دین میں جبر نہیں ہے، کہ آدمی کسی کو مجبور کر کے کہے کہ تو اسلام لا، نہ، یہ کوئی اسلام کا تصور ہی نہیں۔ ہاں، یہ کہا کہ ہم نے گمراہی اور ہدایت ان کو دلائل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات سے لے کے اب تک امت مسلمہ نے کبھی کسی پر جبر نہیں کیا، کبھی کوئی ایک مثال، وہ بیان تو کرتے ہیں کہ تلوار کے ذریعے پھیلا، کو مثال دیں ذرا۔ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو دل ہوتا ہے نا، دل، یہ تلواروں سے فتح نہیں ہوا کرتا۔ ان لوگوں کی آپ تاریخ پڑھیں، یہ جو حضرت داتا صاحب، خواجہ معین الدین اجمیری، یہ لوگ جو اس بر صغیر میں آئے، وہ بادشاہوں کو کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے بادشاہوں تمہاری تلواروں سے سر تو جھکتے ہیں، دل نہیں جھکتے، دل ہم جھکائیں گے۔ یہ ڈپٹیاں، یہ لشکروں کے ساتھ آئے ہیں۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ صوفیات لشکروں کے ساتھ آئے ہیں۔ آج کل کے صوفی کا معنی ہوتا ہے کہ جو بالکل جناب اس کو ملک کی ہوش ہی نہ ہو، اس کو قوم کی ہوش نہ ہو۔ آج کا صوفی یہ ہے۔ یہ جتنے صوفیات ہیں یہ لشکروں کے ساتھ آئے، اور انہوں نے محسوس کیا